بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم جو سبق پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے موٹے حروف کی پہچان۔ موٹے پڑھے جانے والے جو حروف ہیں ان کی تعداد کل 10 ہے، جن میں سے 7 حروف ایسے ہیں جن کو ہمیشہ موٹا پڑھا جاتا ہے، اور یہ 7 حروف آپ دیکھ رہے ہیں سامنے اسکرین پر لکھے ہوئے نظر آ رہے ہیں: خ، صاد، ضاد، غین، طا، قاف، ظا۔ ان کو مستعلیہ کہتے ہیں، اور یہ 7 حروف ہمیشہ موٹے پڑھے جاتے ہیں۔ جیسے اب تھوڑی سی ہم پریکٹس کر لیتے ہیں ان کی۔ صاد، صبرن، صامتن، قصرن، ضاد، عرض، مرید، وضع، طا، طارق، طلاب، بطل، ظا، وعظ، عظیم، حفیظ، غین، رغد، غبرۃ، فرغب، خ، بخیل، اخذ، خلق، اور پھر قاف، حق، علق، قمر۔ یہ 7 حروف ایسے ہیں، سامنے آپ کو لسٹ نظر آ رہی ہے، ایک ٹیبل نظر آ رہا ہے۔ یہ 7 حروف ایسے ہیں جن کو ہم ہمیشہ موٹا پڑھتے ہیں۔ آپ باقی کے جو 3 حروف ہیں 10 میں سے وہ ہیں الف، لام اور را۔ یہ ایسے حروف ہیں جن کو کبھی ہم موٹا پڑھ لیتے ہیں اور کبھی باریک پڑھ لیتے ہیں، اور ان کو کہتے ہیں شبہ مستعلیہ۔ اب ہم ان کے قواعد دیکھتے ہیں کہ الف، لام اور را کب موٹا پڑھا جاتا ہے اور کب باریک پڑھا جاتا ہے۔ الف کا قاعدہ یہ ہے کہ الف سے پہلے موٹا حرف ہو تو الف بھی موٹا ہو جائے گا، جیسے قال، اور اگر الف سے پہلے باریک حرف ہو تو پھر الف بھی باریک پڑھا جائے گا، جیسے کانا۔ موٹے حروف، موٹے الف کی مشق میں خالد، الف سے پہلے خا آ گیا، خا موٹا حرف تھا اس لیے خالد۔ قالو، قا، الف سے پہلے قاف آ گیا، موٹا حرف تھا تو ہم نے اس کو موٹا کر کے پڑھا، قالو۔ غاسق، غین، الف سے پہلے موٹا حرف تھا اس وجہ سے ہم نے اس کو موٹا آواز میں پڑھا۔ ظاہر، ظا بھی موٹا تھا، ہم نے موٹی آواز کے ساتھ پڑھا۔ مضار، عطاء، ظانین، ولضالین۔ ہم نے دیکھا ان حروف میں کہ الف سے پہلے موٹا حرف آ رہا تھا تو ہم نے الف کو موٹی آواز کے ساتھ پڑھا۔ اب باریک الف کی مشق ہم دیکھ لیتے ہیں۔ مالکی، حاسد، ایاک، ہؤلاء، جاءت، جزاء، سواء، حاجر۔ یعنی کہ ہم نے الف سے پہلے باریک الفاظ آ رہے تھے، حروف آ رہے تھے، اس وجہ سے ہم نے الف کو باریکی کے ساتھ ادا کیا۔ یہ تو تھا الف کو موٹا یا باریک پڑھنے کا قاعدہ کہ الف سے پہلے موٹا حرف آئے گا تو موٹا پڑھیں گے، اور اگر الف سے پہلے باریک حرف آئے گا تو ہم اس کو باریک پڑھیں گے۔ اب آگے ہم دیکھتے ہیں لام کے قاعدہ۔ لام لفظ اللہ میں آتا ہے، جیسے اللہ، اللہم،
اب اللہ کے لام سے پہلے حرف پر زبر یا پیش ہو تو لام کو موٹا پڑھیں گے، جیسے قل هو اللہ، رفعہ اللہ، سبحانک اللہم، قالوا اللہم، قالوا اللہم. یعنی کہ ہم نے دیکھا کہ لام سے پہلے، اللہ کے لام سے پہلے زبر یا پیش آئے تو ہم اس کو موٹا پڑھیں گے، اور اگر اس لام سے پہلے حرف پر زیر ہو تو لام باریک پڑھیں گے، جیسے بسم اللہ، قل اللہم. اب اس میں ہم نے دیکھا اللہ کے لام سے پہلے زیر تھی تو اس کو ہم نے نرمی سے باریکی سے ادا کر دیا. باقی تمام لام باریک ہی پڑھے جاتے ہیں، صرف اللہ کے لام سے پہلے جیسے زبر یا پیش آ جائے تو ہم نے اس کو موٹا پڑھنا ہے، باقی اس کو ہم نے باریک پڑھنا ہے، جیسے کہ جعلنا، کل، کل ہوا، جعلنا، ما ولاہم، الحمد، لم یکن لہ، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ. باقی تمام لام جہاں بھی آ رہے ہیں، الحمدللہ میں آ رہا ہے، جعلنا میں آ رہا ہے، قل هو اللہ میں آ رہا ہے، ہم اس کو باریک ہی پڑھیں گے. صرف اللہ کے لام سے پہلے، اللہ یا اللہم کے لام سے پہلے زبر یا پیش آ جائے تو ہم نے موٹا پڑھنا ہے، اور اگر زیر آ جائے تو باریک پڑھنا ہے. ادروائز باقی کسی بھی جگہ میں کسی بھی لفظ میں لام آ جائے گا تو اس کو ہم نے باریک ہی پڑھنا ہے. اس کے بعد ہم را کا دیکھتے ہیں. را کو موٹا اور باریک پڑھنے کے قاعدے. را کے اوپر زبر ہو یا پیش ہو تو وہ موٹی ہوگی، جیسے ربا کا، را کے اوپر زبر تھی، اس کو ہم نے موٹا ادا کیا. ربما، اور را جب را کے نیچے زیر ہو تو باریک ہو جاتا ہے، اس کو باریکی سے ادا کریں گے. رجال، اس کی مشق دیکھ لیتے ہیں. را، را، رو، اور زیر کے ساتھ ری، رجال. اب اس کا دوسرا قاعدہ یہ ہے را کو موٹا پڑھنے کا کہ را ساکن جزم سے پہلے زبر یا پیش ہو تو موٹی ہوگی، جیسے ارسل، یرزقون. لیکن جب را سے پہلے زیر آ جائے تو پھر وہ باریک پڑھی جاتی ہے، جیسے مریتن، فرعون. ہم دیکھیں، ہم ادا کرتے ہوئے بھی دیکھیں کہ را سے پہلے زیر آ جائے تو وہ موٹی ادا ہو ہی نہیں سکتی، وہ زیر ہو جاتی ہے، خود ہی نرم ہو جاتی ہے. مریتن، فرعون، انذر، نرمی سے پڑھی گئی. اب را کا تیسرا قاعدہ، را پر ٹھہرتے وقت اگر اس سے پہلے حرف ساکن ہے، اب را ساکن ہے تو کہا کہ اب اس سے پچھلا حرف دیکھ لیں، اگر زبر اور پیش ہے تو موٹا پڑھ دیں، اگر زیر ہے تو باریک پڑھ دیں. اب دیکھا کہ پچھلا حرف بھی ساکن نکل آیا، پھر اب کیا کریں؟ تو پھر ہم اس سے پہلے والے حرف کو دیکھتے ہیں. اگر اس سے پہلے حرف پر زبر یا پیش ہو تو را کو موٹی پڑھیں گے، جیسے القدر، خسر. اور جب را سے پہلے حرف ساکن ہو اور اس سے پہلے حرف جو را ہو اس پہ زیر ہو تو باریک پڑھیں گے. یعنی کہ را ساکن تھی، اس سے پچھلا حرف دیکھنا ہے، وہ بھی ساکن ہے، پھر اس سے پچھلا حرف دیکھنا ہے، اس پہ اگر زیر ہے تو پھر را باریک پڑھی جائے گی، جیسے ہجر، خیر، خیر، قدیر، بصیر. تھوڑی سی مشق کر لیتے ہیں. آپ کے سامنے پیج آ رہا ہے اسکرین پر. النار،
ذاتی قرار ولیال عشر للذکر. اب اس میں ایک تھوڑی سی ایکسیپشنز آ گئی ہیں، جیسے ارصاد، مرصاد، قرطاس، فرقاتن کی را موٹی ہوگی. آپ دیکھ رہے ہیں ان را سے پہلے زیر ہے، لیکن ان الفاظوں میں ان کو موٹا پڑیں گے. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس کے فوراً بعد آنے والے موٹے حروف ہیں. اس کی وجہ یہ ایک ہو سکتی ہے کیونکہ ہماری منہ کی ادائیگی ایسی ہو جاتی ہے کہ ہم اس کو باریک نہیں نکال سک رہے ہوتے. ارصاد، مرصاد، قرطاس، فرقہ، فرقن، القطری، مصرع کی را پر جب ٹھہرا جائے تو موٹی اور باریک دونوں طرح ہو سکتی ہیں. مصر، مصرع موٹا بھی پڑھ سکتی ہیں، فرقن موٹی بھی پڑھ سکتے ہیں، باریک بھی پڑھ سکتے ہیں. جزم والی را سے پہلے زیر حمزہ وصلی پر ہو یا جزم والی را سے پہلے زیر دوسرے کلمے میں ہو تو ان دونوں صورتوں میں را کو موٹا پڑھتے ہیں. جیسے آپ دیکھ لیجئے ارجعی، رب ارجعون، ارحم، ارتبتم، ان ارتبتم، امر تابو. یہ کچھ ایکسیپشنز ہیں جو کہ اس کے حوالے سے ہیں. اب ہم نے آج کے اس سبق میں دیکھا کہ ہمارے موٹے پڑھے جانے والے حروف 10 ہیں، جن میں سے 7 ایسے حروف ہیں جن کو ہمیشہ موٹا پڑھا جاتا ہے. صاد، ضاد، طا، ظا، غین، خا، قاف ہمیشہ موٹے پڑھے جاتے ہیں. 3 حروف ایسے ہیں الف، لام اور را جو کبھی موٹے پڑھے جاتے ہیں اور کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں. الف کو موٹا پڑھنے کا ہے کہ الف سے پہلے حرف پر اگر زبر ہوگی تو ہم اس کو موٹی آواز کے ساتھ ادا کریں گے. الف سے پہلے موٹا حرف آ جائے گا، زبر نہیں ہوگی. الف سے پہلے اگر موٹا حرف آ جائے گا تو الف موٹا پڑھا جائے گا، اور اگر الف سے پہلے باریک حرف آ جائے گا تو اس کو باریک پڑھا جائے گا. جیسے قالا موٹا آ گیا، موٹا پڑھا. کانا باریک حرف آ گیا، باریک پڑھا. لام کا قاعدہ یہ تھا کہ لام سے پہلے، اللہ کے لام سے پہلے زبر یا پیش ہو تو اس کو ہم موٹا پڑھیں گے، او قل هو اللہ. لیکن اگر اللہ کے لام سے پہلے زیر ہو تو اس کو نرمی سے ادا کریں گے، بسم اللہ. لیکن اس کے علاوہ جو باقی جتنے بھی لام ہیں ان کو ہم باریک اور نرمی سے ہی ادا کریں گے. الحمد جعلنا. اور را کو موٹا پڑھنے کا قاعدہ یہ تھا کہ را سے پہلے اگر زبر یا پیش ہو تو موٹی پڑھی جائے گی، ربا کا. اور اگر را سے پہلے زیر ہو تو وہ باریک پڑھی جائے گی، رجالن. اور اسی طریقے سے را ساکن ہے تو ہم اس کا پچھلا لیٹر دیکھیں گے. اگر اس سے پچھلے حرف پر زبر یا پیش ہے تو موٹا پڑھیں گے، لیکن اگر اس کے پچھلے حرف پر زیر ہے تو اس کو ہم نرمی سے پڑھیں گے. اب ہم نے دیکھا کہ اگر پچھلا حرف بھی ساکن ہے، را خود بھی ساکن ہے، پچھلا حرف بھی ساکن ہے، تو ہم اس سے پچھلے حرف کو دیکھیں گے. اگر اس سے پچھلے حرف پر زبر یا پیش ہے تو پھر ہم اس کو موٹا پڑھیں گے، لیکن اگر اس سے پچھلے حرف پر زیر ہے تو پھر ہم را کو باریک اور نرمی سے ادا کریں گے. ہم نے پریکٹس ورڈز بھی اس کے دیکھ لیے اور کچھ ایکسیپشنز بھی ہم نے اس کی دیکھ لی. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. اس کی پریکٹس کیجیے گا تو پھر ہم باقی لیسنز کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.